बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, किसके नवाज शरीफ के साथ राब्ते तेज हो गए हैं, ये खबर किसने दी है, क्या तफसीलात हैं, आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। और फिर आपको ये बताएंगे कि अभी तक डीजीआईएसआई की तैनाती क्यों नहीं हो सकी और इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब क्यों रवाना हो गए हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखने से पहले कुछ बैकग्राउंड आपको बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सीरीज ऑफ इवेंट्स को देखना बड़ा जरूरी होता है। कोई भी काम जो पाकिस्तान में हो रहा होता है उसके पीछे भी कोई ना कोई काम हो रहा होता है और ये तमाम को रिलेशन जो है वो समझना बड़ा जरूरी है। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि कलदम तरीके लब्बैक पाकिस्तान का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च जो कल से शुरू था, उस हवाले से मजीद तफसीलात ये हैं कि लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से पुलिस ने जगह जगह जो है वो कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं। रावलपिंडी की सूरत हाल यह है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, अंदरूनी शहर के बेशतर रास्ते बंद हैं, दाखिली और खारजी, और दोनों जानिब जो है रोड पर कंटेनर लगाकर फैजाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि माजी में यह देखा गया था कि फैजाबाद इंटरचेंज क्योंकि ऐसी जगह है अगर उसके ऊपर कलदम तंजीम कब्जा कर ले तो तमाम तर जो दोनों शहरों के दरमियान सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में आ जाती है। तो अब उन्हें वहां पर किसी सूरत जो है वो ना पहुंचने देने का जो है वो प्लान बनाया गया है और ओजरी कैम्प रोड जो है वो फैजाबाद से लेकर मुकम्मल तौर पर बंद है। इस्लामाबाद रावलपिंडी मेट्रो बस सर्विस सदर से फैजाबाद तक बंद है। आगे इस्लामाबाद आईजीपी रोड से सेक्रेटेरिएट तक जनाब ये चल रही है और माफ कीजिएगा, सड़कें ब्लॉक होने से लोगों को मसाइल भी हैं, ट्रैफिक का भी जो बेपनाह रश है वो भी देखने में आ रहा है। और उसी दौरान जो कुछ मजीद अपडेट आ रही हैं वो जनाब अपडेट ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने प्लान भी जारी कर दिया है शहरियों के लिए। आज का कल भी उन्होंने जारी किया कि रेड जोन में दाखिले और बाहर निकलने के लिए नादरा चौक और अयूब चौक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मरी रोड पर फैजाबाद से पहले और रावल डैम चौक से फैजाबाद तक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। पार्क रोड, त्रामड़ी चौक और लेतरार रोड को इस्लामाबाद हाईवे तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और तर्जुमान ने यह भी कहा कि श्रीनगर हाईवे, 9th एवेन्यू और आईजेपी रोड रावलपिंडी पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जनाब आपकी मालूमात के लिए जो हमें यहां से लोग देख रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से, उनकी रहनुमाई के लिए ये मैंने आपको बताया। अच्छा, अपडेट जनाब यूं है जनाब कि कलदम तंजीम जो है उसने लाहौर में जो है वो मामलात का जो है वो आगाज किया। वहां पर जो है वो खास तौर पे जो है वो ज्यादा जो सूरत हाल खराब हमें नजर आई, कल से आज तक वो वहां पर नजर आई। पहले वहां पर 2 एहलकारों की शहादत के हवाले से भी खबर आई और अब यह बताया जा रहा है कि जो ताजा तसादम हुआ है उसमें 6 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। और चौक यतीम खाना से कलदम तंजीम की रैली शादरा पहुंची है। पुलिस और कलदम तंजीम के कारकुनों में बत्ती चौक में तसादम हुआ, 6 एहलकार पुलिस के जख्मी हुए और रैली के शिरका पर पुलिस की जानब से आंसू गैस सेलिंग भी की। कुछ मकामी आबादी के जो लोग हैं वो भी मुतासर हुए। अमनो अमान के बायस रावी रोड, लोअर माल रोड, चौक यतीम खाना से रास्ते बंद हैं और शहरियों को जनाब वहां पर भी मुश्किलात का सामना है। इस सूरत हाल के अंदर हुआ क्या, एक तो फौरी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वजीर दाखिला को यूएई से वतन वापस बुलाया। शेख रशीद अहमद, लोगों ने एतराज किया था कि ऐसे हालात में वो मैच देखने पहुंच गए हैं तो उनको वापस इस्लामाबाद बुला लिया गया है और उनके जनाब इस वक्त जो है वो कुछ अहम तरीन जो मीटिंग है वो जारी हैं तमाम तर जुड़वा इलाकों के अंदर जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के हवाले से। और इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि नवाज शरीफ के साथ राब्ते किसने तेज कर दिए हैं, ये खबर कहां से आई है, हम आपको यह भी बताएं कि इमरान खान जो है वो वो जो है वो सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। और कुछ लोगों का यह दावा था कि शायद सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होने से पहले डीजीआईएसआई की तैनाती का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और नए डीजीआईएसआई की तैनाती हो जाएगी, लेकिन ताहाल ये मुमकिन नहीं हो सका। इतलात के मुताबिक जो है वो उसके ऊपर अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन पर दस्तखत नहीं हुए, नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं हुआ और इमरान खान बगैर वो नोटिफिकेशन जारी किए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि अब क्योंकि 3 रोज का उनका दौरा है तो डेफिनेटली ये मामला जो है वो अब 3 दिन आगे चला गया है, यानी 26 अक्टूबर के बाद ही इस हवाले से कोई डेवलपमेंट जो है वो सामने आ सकती है। एक जरिए का ये दावा है कि इस हवाले से डेवलपमेंट हो चुकी है और ये भी मुमकिन है कि उनके दौरा सऊदी अरब के दौरान ही जो है वो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ जो हमारे जराये से बात हुई
اس حوالے سے اپڈیٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ اچھا، اب جناب معاملہ یہ ہے کیونکہ اطلاعات آ چکی تھی کہ DGI SI کی تعیناتی کے حوالے سے عمران خان نے کیونکہ انٹرویو کرنے ہیں، فواد چودھری نے معمول کی کارروائی قرار دیا تھا، کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراضات کرتے نظر آ رہے تھے۔ پھر خبر یہ آئی جو ہے وہ 2 روز قبل کے رات کے جو ہے وہ لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم جو اس وقت تو کور کمانڈر کراچی ہیں، لیکن ISPR کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انہیں DGI SI تعینات کیا گیا ہے، ان کی ملاقات عمران خان کے ہونے کے حوالے سے اطلاعات آئی تھیں، تاہم اس کے بعد کوئی نئی خبر نہیں آئی کہ ان کے علاوہ عمران خان نے کس DGI SI کے امیدوار سے ملاقات کی ہے، کیونکہ اسی دوران جو ہے وہ لیفٹنٹ جنرل سرفراز علی اور لیفٹنٹ جنرل ثاقب ملک کے نام بھی جو ہیں وہ DGI SI کے حوالے سے سامنے آئے تھے۔ لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ DGI SI جو ہیں لیفٹنٹ جنرل فیض حمید، وہ ابھی تک اپنے اس عہدے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کے ہمراہ افغانستان کا دورہ کیا، جو کہ خاصا اہم جو ہے وہ قرار دیا جا رہا تھا ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب انہیں پشاور کا کور کمانڈر جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا اور نیا نام DGI SI کے حوالے سے آ گیا۔ لیکن پھر یہ خبریں آئیں کہ عمران خان کے بھی یہ خواہش ہے کہ جنرل فیض حمید کو بھی کچھ عرصہ تک اس عہدے کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ اچھا، اسی دوران پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ سعودی عرب کے دورے کے اوپر روانہ ہوں گے، لیکن اب جو اپڈیٹ سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ان کے ساتھ لیفٹنٹ جنرل فیض حمید نہیں گئے، بلکہ شاہ محمود قریشی ہیں، حماد اظہر ہیں اور میاں اسلم ہیں۔ اور جو تفصیلات دورے کی سامنے آئی ہیں وہ جناب یہ ہیں کہ عمران خان یہ دورہ کر رہے ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر وہ وہاں پہنچے ہیں، اور جناب آج وہ پہلے جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچے، وہاں روزہ رسول پر جو ہے وہ حاضری دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جناب وہ مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں پر جناب علی جو ہے وہ وقت گزاریں گے، عمرہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد یہ اطلاعات ہیں کہ وہ پھر اس کے بعد جدہ اور ریاض جائیں گے، سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، ریاض میں منعقدہ مڈل ایسٹ گریٹ انیشیٹو سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے، سرمایہ کاری کے فروغ کے حوالے سے ایک وہاں پہ منعقدہ تقریب ہے اس میں شرکت کریں گے، اور سعودی عرب میں سرمایہ کاروں اور تاجروں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ ایک ذریعے کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف جو اس وقت لندن کے اندر مقیم ہیں، ان کی ممکنہ طور پر وہاں سے، کیونکہ وہاں پر اب اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ مشکل کے اندر ہیں، معاملہ اپنا وہ ویزے کا جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے درخواست کی ہوئی تھی، عدالتوں میں لے کر گئے ہوئے ہیں، لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں سے انہیں کوئی ریلیف ملنے کے حوالے سے چانسز کم ہیں، اور یہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے وہ لندن چھوڑنا پڑے گا۔ اس حوالے سے پھر کچھ آپشن جو ہے وہ زیر غور تھے کہ کیا نواز شریف سعودی عرب جائیں گے، دبئی جائیں گے، کہاں جائیں گے، یا پاکستان واپس آئیں گے۔ ایک ذریعے کا یہ دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کے اس دورے کے دوران بھی سعودی قیادت کی جانب سے عمران خان سے بات کر کے نواز شریف کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے لیے ایک ماحول بھی بنایا جا رہا ہے۔ اب میں اس خبر کی جانب بڑھتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کس نے تیز کیے ہیں، کیا واقعی یہ اطلاعات ہیں؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ خبر جناب آپ کو جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہمیشہ سے اس قسم کی خبریں سوشل میڈیا یا دیگر میڈیا کے اوپر پھیلا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے، ایک تو اپنے کارکنان کا حوصلہ بڑھانے کی، دوسرا عمران خان کے اوپر کوئی دباؤ بڑھانے کی، اور تیسرا یہ کہ شاید جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ جب ملک کے اندر آئیں گے تو پتہ نہیں حالات فوری طور پر بدل جائیں گے۔ لیکن ان کی اب تک کی تمام تر جو کوششیں ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں، کیونکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو کہتی ہے کہ جناب بالکل وہ وطن واپس آئیں، اور اس کے بعد جو آئین اور قانون کے تحت جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ وہ عدالتوں سے مفرور جو ہیں وہ مجرم ہیں، اور وہ عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ یہاں سے بھاگ کر وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ میاں جاوید لطیف کا بیسیکلی بیان سامنے آیا کہ نواز شریف کے ساتھ رابطے تیز ہو گئے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور شیخو پورہ میں اپوزیشن اتحاد PDM ریلی سے خطاب میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کوئی نام لیے بغیر کہ نواز شریف کے ساتھ رابطے تیز کر لیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اور سلیکشن کمیٹی قوم کی آواز سنے۔ یہ انہوں نے ایک جو ہے وہ بین السطور ایک قسم کی انہوں نے بات کی، جو کہ عمران خان کے اوپر یہ جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں ان کی سلیکشن کے۔ اب خود وہ اس قسم کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ قوم کی آواز سنے، اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ رابطے تیز ہو گئے ہیں۔ تاہم ہم نے جو اس حوالے سے تفصیلات اکٹھی کی ہیں، صرف اور صرف ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ اب لندن میں وقت نہیں گزار سکتے، انہیں بہرحال جو ہے وہ آنا ہوگا یا پاکستان یا پھر سعودی عرب۔ اگر کوئی عمران خان سے کوئی ریلیف ان کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر سعودی عرب، اور اگر عمران خان نے اس بات سے انکار کر دیا تو پھر ڈیفینیٹلی انہیں
پاکستان ہی آنا ہوگا، کیونکہ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ واپس پاکستان ہی آ سکتے ہیں، یہی ان کے پاس آئینی قانونی طور پر آپشن ہے۔ اور اسی لیے ایک ماحول بھی جو ہے وہ پہلے سے بنایا جا رہا ہے نواز لیگ کی جانب سے، جاوید لطیف جیسے لوگوں کی جانب سے، کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے رابطے تیز کیے ہیں اس لیے وہ پاکستان آ رہے ہیں صرف اور صرف پریشر بڑھانے کے لیے۔ دوسری طرف ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو تازہ ترین ہمارے پاس اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کچھ عرصہ اس عہدے کے اوپر قائم رہیں، تو بہرحال اب معاملات تو طے ہونے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جتنا بھی عرصہ ہے ان معاملات سے طے ہونے سے پہلے اس کے اوپر بہرحال ان کے اوپر فیض حمید ہی جو ہے وہ کام کریں گے، اس لیے فوری طور پہ انہوں نے اپنا عہدہ نہیں چھوڑا۔ لیکن اگر اگلے سال تک نہیں تو بہرحال اگلے کچھ دن تک جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ رہیں گے۔ اور اسی دوران انہوں نے افغانستان کا جو ہے وہ دورہ بھی کیا، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس دورے کے حوالے سے اور آنے والی کچھ چیزوں کے حوالے سے وہ عمران خان کو بریف کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو معاملات ہیں عسکری قیادت اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے درمیان جو طے پا چکے ہیں، جس حوالے سے جلد نوٹیفکیشن جاری ہوگا، اس کے بعد پھر عمران خان جو ہے وہ انہیں ریلیز کریں گے، اور یہ پھر اپنا جو نیا عہدہ ہے وہ سنبھالیں گے، اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جو نئی تعیناتی ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پر جو نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کیا گیا جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ اس لیے جو میڈیا کے کچھ حلقوں کی جانب سے یا نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل کی جانب سے جو چیزیں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ قطعی طور پر غلط ہیں، صرف اور صرف یہ تاثر دینے کے لیے کہ شاید عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات اس نیچ پر پہنچ گئے ہیں کہ اب انہیں نواز شریف کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ایسا قطعاً کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اور حالات کا تجزیہ کرنے کے مطابق عمران خان آئندہ اپنی 5 سال کی جو مدت ہے، جو موجودہ مدت ہے وہ پوری کرنے جا رہے ہیں، اور اگلے الیکشن میں بھی سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے ایک سیاستدان کے ساتھ ابھرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد